وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، آج انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتائیں گے جس سے جسم کے اندر، خون کے اندر جیسی بھی بیماری ہو، ایون دو جادو ہو یا بلڈ کینسر کا پیشنٹ ہو، ایون دو ڈاکٹر حضرات نے اس کو جواب بھی دے دیا، تو اللہ کے فضل سے جب آپ یہ عمل کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک صحت دیں گے۔ اس اللہ کے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ نے اس کو شفا کہا ہے قرآن مجید میں، اللہ کے فضل سے اللہ نے اس کو شفا کے سورہ شفا کا نام دے دیا، اور اس کو جب آپ اللہ کے فضل سے پڑھو گے تو یہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، بلڈ کینسر کا پیشنٹ ہو، شوگر کا پیشنٹ ہو، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو، کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، اور بعض کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم میں مسان کا جادو ہوتا ہے، اور مسان کا جادو جسم میں رچا بسا ہوتا ہے۔ جیسے مسان بیسیکلی ہوتا کیا ہے، یہ بعض اوقات ہندو کی راکھ کے اوپر جادو کر کے وہ مریض کو کسی چیز کے اندر ڈال کے کھلا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مریض کے اندر اس کو نقصان دے رہی ہوتی ہے، جسم کے اندر اس کے خون کے اندر شامل ہو کے اس کو نقصان دے رہی ہوتی ہے، بلاکیج کا باعث بنتی ہے، گردوں کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، کافی سارا اس کا مطلب جو جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، جو بیماری لگانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ بیماری مریض کو پھر وہ لگتی ہے، وہ شیاطین اس کو اندر گھس کے اس کے ساتھ وہ بیماری لگاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کینسر کا مرض جو ہے یہ بھی شیطانی ہے، کچھ علماء کے نزدیک یہ جنات کی وجہ سے یہ مرض لگتا ہے، اور بعض اوقات ہمارا شریعت کے اوپر نہ عمل کرنے کی وجہ سے بھی یہ مرض لگتا ہے۔ جیسے ہم ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، اب ہمارے ہاتھوں کو جرمز لگے ہوتے ہیں، ہم اگر اس جدید سائنس کے حساب سے دیکھیں تو یہ لیکن ڈاکٹر حضرات بھی آپ کو کہتے ہیں بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ کیونکہ ہاتھوں کے اوپر جرمز لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو اور بعد میں دھو لو۔ جس گھر میں یہ عمل ہوتا ہے اس گھر سے خیر نہیں جاتی، اس گھر میں خیر رہتی ہے، اور بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، جنات ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ان میں اتنے غلیظ اور گندے جنات ہوتے ہیں جن کا مسکن ہی گندگی ہے، گندگی کے اندر رہنا ہے، واش روموں میں رہنا ہے، گندگی کے کوڑوں کے ڈھیروں پہ رہنا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، پھر انسان کے جسم پہ یہ عمل چھوڑتے ہیں، اپنی گندگی لگاتے ہیں۔ جب وہی گندے ہاتھوں سے آپ چیزیں کھاتے تو وہ بیماری آپ کے پیٹ میں جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو۔ کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے، اس ہاتھ کو جو چکناہٹ لگی ہوتی ہے یا وہ کھانے کے جو ذرات رہ جاتے ہیں، ایک تو آپ اس برکت سے محروم رہ جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو نہیں پتا کہ کھانے کے کس ذرے میں برکت ہے، تو اپنی انگلیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو بھی جب کھانا کھا لیتے تھے تو چاٹتے تھے، اس کو انگلیوں کو پورا مطلب ان کو بھی زبان سے لکھ کرتے تھے، ان کو چاٹتے تھے، تاکہ اس کی اگر کوئی ایک ذرہ بھی کھانے کا بچ گیا تو اس کی برکت سے بھی میں کہیں محروم نہ رہ جاؤں۔ پھر اس کے بعد یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پیارے بہن بھائیو، جب آپ کھانا کھاتے ہو اس کے فوراً بعد ہاتھ دھو لیا کر، اگر نہیں دھو گے، اگر شیطان آپ کی وہی انگلیاں چاٹے گا تو وہ بیماری آپ کے پیٹ کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر وہ بیماری لگے گی۔ اسی طرح پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے ہو، وہ بھی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اس کے اندر آپ کی جھوٹ ہوتی ہے، اور وہی جھوٹ پھر شیطان جھوٹا کھانا آپ کا وہ کھاتا ہے اور آپ کو بیماری دیتا ہے وہ۔ اس لیے یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پلیٹ میں کھانا اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اوپر پیارے بہن بھائیو عمل کریں، آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب جو مریض ان بیماریوں کا، جن کے اندر یہ بیماریاں سرایت کر چکی ہیں، جن کے اندر یہ بیماریاں ہیں، وہ کیا کریں؟ آپ نے پاک مٹی لینی ہے، پاکیزہ مٹی لینی ہے، چکنی مٹی پاکیزہ کہیں سے لے لینی ہے۔ اس مٹی کو پیارے بہن بھائیو آپ نے سامنے رکھ کے اس کے اوپر 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 دفعہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور 7 دفعہ سورہ انفال کی آیت نمبر 4 سے 14 پڑھنی ہے۔ یہ پڑھائی اس کے اوپر آپ نے دم کر لینی ہے، اور اس پڑھائی کی ایک چٹکی رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی کا لیا کرنا ہے، اس کے اندر ایک چٹکی پانی کے ڈال کے بسم اللہ پڑھ کے اس کو پانی کو ڈھانپ دینا ہے، اور جب آپ نے صبح اٹھنا ہے اس پانی کو آپ نے پینا ہے۔ صبح اٹھنے سے پانی کو پینے سے پہلے آپ نے 41 ٹائمز اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔
41 ٹائمز آپ نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس پانی کو آپ نے نتار کے مٹی والا پانی، مطلب مٹی نیچے سے رہ جائے گی، اس کو دوسرے برتن میں ڈال کے بسم اللہ پڑھ کے اس پانی کو آپ نے 3 سانسوں میں پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ عمل آپ کنٹینیو رکھیں کم از کم 45 ڈیز تک، انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں، ہم 45 ڈیز اس لیے بتاتے ہیں کہ مکمل آپ کی اللہ کے فضل سے خون کے اندر سے تشخیص ہو جائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مریض آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو مسئلہ ہے، میرے بیٹے کا پیٹ خراب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو شہد چٹاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا شہد چٹاؤ، اس نے جا کے شہد چٹایا، شہد چٹانے کے بعد بھی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا بلکہ مزید بڑھ گیا۔ اگلے دن پھر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ تو ٹھیک نہیں، بچہ تو میرا ٹھیک نہیں ہوا بلکہ بیماری مزید بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر چٹاؤ۔ 3 دن ہی عمل کرتا رہا، بیماری اسی طرح رہی، بیماری میں اضافہ ہو گیا، لیکن پھر آگے اللہ کے نبی سے شکایت کرتا یا رسول اللہ میرا بچہ ٹھیک تو نہیں ہوا، شاید 3 دن ہو گئے چٹا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بچے کا پیٹ جھوٹا ہے۔ بات پیارے بہن بھائیوں یہ ہوتی ہے، جسم میں بیماری جتنی پرانی ہوگی اس کو اتنا ٹائم بھی لگتا ہے، زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ گھبرایا نہ کریں، دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں صبر کرو، نماز پڑھو، پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب تک آپ صبر نہیں کریں گے، آپ کو صبر بھی کریں ساتھ، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا، اور انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے، دیکھیں بعد میں وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، پھر شاید چٹایا ٹھیک ہو گیا، چوتھے دن جا کے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی لیے میرے پیارے بہن بھائی، آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کرتے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ 7 دن کریں، 21 دن کریں، 45 دن، اس لیے بتایا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ آپ کو شفا مل جائے، کیونکہ پیشنٹ اتنے امپیشنٹ ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار اتنے بے صبری ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے ٹھیک ہو جائے۔ تو بھائی اس میں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کیا کریں، اور 45 دن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے مکمل وہ بیماری ختم ہو، اور آپ سنسیئر ہو کے، مخلص ہو کے اپنا علاج کرتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات معالجین کی بات کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے دن ہی کرتے ہیں جتنے دن وہ کہتے ہیں۔ تو ہم زیادہ تھوڑا سا کوشن رکھ کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کرو تاکہ مکمل آپ کو اللہ پاک صحت دے دے۔ تو پیارے بہن بھائیو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس کے ساتھ 3 دفعہ روزانہ سورہ رحمان کی خود تلاوت کرنی ہے۔ جو لوگ تلاوت نہیں کر سکتے وہ سن سکتے ہیں 3 دفعہ، وہ اللہ کے فضل سے جب سنیں گے، اور یہ سارا جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات سب بہن بھائیوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ڈلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔